السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام۔ سچ کہا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے، یعنی امت شرک تو نہیں کرے گی، ہاں مجھے یہ خطرہ ضرور ہے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ جو آج کے پیریڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور سب سے پیارا معتبر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے اس کا جو رسول ہے وہ بھیجا ہے، جو رسول کائنات ہے۔ لیکن ہم عقل کے اندھے ہو گئے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ حضور کی وہ جو حدیث تھی، جو آگاہ کیا تھا انہوں نے کہ تم شرک تو نہیں کرو گے، مجھے پتہ ہے، لیکن تم دنیا دار ہو جاؤ گے، اور دنیا دار ہو جاؤ گے تو وہ مجھے خطرہ ہے، یعنی کہ وہ خطرہ انسان بری چیز سے محسوس کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ تو حضور نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ دنیا دار بن جائے گی۔ دنیا ایک قید خانہ ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے۔ ہم دنیا دار نہ بنے، ہم دیندار بنے، اور دیندار ایسا دیندار نہیں کہ صرف مسجدوں میں ہی جانا، رات دن وہیں بیٹھے رہنا اور صرف رات دن اللہ اللہ ہی کرنا، نہیں۔ ہم ایسے دیندار بنے کہ ساتھ میں دنیا کو بھی لے کر چلیں، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضور نے سیاست سکھائی ہے، سائنس سکھایا ہے، طب سکھائی ہے۔ آج امت ان کے قول کو نہیں ماننے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج جو یہودیوں کی وجہ سے مسلمان فلسطین میں جو پریشان ہیں، وہ اتنے سے یہودی پوری عالم دنیا پر جو ہے غالب آ گئے ہیں۔ کیا ایسی خاص بات ہے؟ ہم ایک دعوت ٹھوکتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت دماغ دیتا ہے، عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، اور سب چیز مسلمان ہی کرتے ہیں۔ یہ بات تو مسلمان اب غلط ثابت کروا دے رہے، کیونکہ یہودی ہم سے آگے چل رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم صرف دین یعنی جنت کے لیے اسلام کو یوز کر رہے ہیں، جنت کی لالچ کے لیے اسلام کو یوز کر رہے ہیں۔ نمازیں بھی جا رہے ہیں جنت کے لیے، روزی روٹی کے لیے، بچے بیمار نہ ہوں، کوئی مال میرا چوری نہ ہو جائے، کوئی میرے ساتھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں بس۔ علماء کی بھی بہت بڑی غلطی، میں اکثر کر کے علماء کیونکہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے لیے میں علماء کو گھسیٹتا ہوں میری ویڈیو میں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا۔ علماء کا کام ہے کہ حقوق العباد بھی جو ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین ہے، جتنا اسلام ہے، بلکہ وہ اسلام اور دین کا ایک حصہ ہے، برابری کا حقدار ہے۔ قیامت کے دن، حشر کے روز اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا پہلے حساب لے گا، یعنی دنیا میں تم کیسے رہے وہ حساب پہلے لے گا۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادتیں جو آپ نے کتنی کی ہے، یہ حساب اللہ بعد میں لے گا۔ تو پہلے حقوق العباد لے گا، یعنی اخلاقی زندگی، دنیا میں تم کیسے رہے، کیا تم نے ترقیاں کی، کیا تم نے قوم کے بھلائی کے لیے کیا کیا، اس حساب میں تو امت آج کی فیل ہو جائے گی۔ یہودیوں سے سیکھ لو، وہ اتنے سے ہو کہ اتنے پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کا پروڈکٹ لے رہی ہے، اور اربوں خربوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، اور وہی پیسے سے وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم ایسا کوئی پروڈکٹ لانچ نہیں کر سکتے؟ بہت سارے پروڈکٹ لانچ کریں، اعلیٰ تعلیم دے بچوں کو، اور ہر زاویے سے، ہر طریقے سے بچوں کو مضبوط کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زبردستی طاقتور بنیں اور کسی کو پریشان کریں، کسی قوم کو ستائیں۔ مسلمان قوم کی ایک خرابی اور بھی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، دوسرے دھرم کا ہے، تو آج کی امت کیا کرتی ہے؟ کچھ لوگ ہیں ایسے جاہل جو مسلمان نہیں ہے، اس کو پانی دینا پسند نہیں کرتے، اس کے وقت پانی پینا پسند نہیں کرتے، ہاں پریشان کرتے، ان کی نظر میں جو ہے ڈیفرنس پیدا کرتے کہ اسلام جو ہے چھوت اچھوت کا دھرم ہے۔ جیسے سناتنی آج اور پہلے سے جو جے بھیم لوگوں کو چھوت اچھوت یعنی دور رکھتے تھے، مندروں میں آنے نہیں دینا،
ان کے یہاں کا پانی نہیں پینا، ان کو پانی پیے تو مارنا، مندر میں آئے تو مندر دھونا. ایسا تو نہیں ہے اسلام. حضور کے زمانے میں جو ہے منافق اور کافر اور یہودی اور نہ جانے کیسے کیسے مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے. تبلیغ کے لیے حضور ان کے کافروں کے گھر جایا کرتے تھے. تو صرف تبلیغ دین اور نمازیں اور جنت ہی اسلام نہیں ہے بھائی. دنیا میں ہم بہت بری طرح سے کمزور ہو گئے ہیں. ہم معاشی یعنی پیسے دولت کے استر پر، تعلیم پر، حقوق العباد پر، یعنی کہ اخلاق ہمارے بہت خراب ہو گئے، جس سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں نا دوسرے دھرم کے لوگ، وہ ہمارے اندر لگ بھگ رہ ہی نہیں گئے. بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے اسلام ابھی زندہ ہے، چل رہا ہے. ہر ماں باپ اپنے بچوں کو ادب اور تعلیم اور تعظیم اور دنیا داری اور اسلام یہ سب سکھائے. دنیا داری بولے تو وہ نہیں جس سے اسلام سے دوری بنے، یعنی کہ موبائل میں دن دن بھر کرکٹ دیکھنا، پب جی گیم کھیلنا، لوڈو کھیلنا، فلمیں گانے دیکھنا، یہ بری چیزوں سے دور کرتا ہے اسلام. اس کو دور کریں اور دنیا میں ایک جدید ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کی کوشش کریں مسلمان، اور مالی حالت سے مضبوط ہو اور اخلاقی حالت سے مضبوط ہو، عبادتی حالت سے مضبوط ہو. تب ہم چھاتی ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سب سے بیسٹ مذہب ہے. لیکن ہم اب دھرم پر چل رہے ہیں، ہم صحیح دھرم پر چل رہے ہیں. ابھی مسلمانوں کے پاس ایک دھتورا بھی نہیں بچا ہے. لگ بھگ ہر دیش میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اور علماء بولتے ہیں صبر کرو، صبر کے ساتھ اللہ ہے. ابے جاہلو، قوم کو آگے بڑھاؤ. ظلم سہنا بھی گناہ ہے اسلام میں. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم وہ سہیں گے تو گناہ ہے. آج کل کیا چل رہا ہے؟ خوب چندہ بٹور رہے ہیں مسجدوں کے نام سے. مسجدوں کی ٹال پہ ٹال، ٹال پہ ٹال، ٹال پہ ٹال بلڈنگیں چڑھا رہے ہیں. ایمان کمزور ہو گیا ہے اور مسجدیں مضبوط کر رہے ہیں. یاد رکھیں، مسجد کمزور بھی رہی نا بھائی تو نماز قبول ہوگی. اللہ پکی مسجد میں نماز اچھی زیادہ نیکی دیتا ہے یا کچی مسجد میں کم دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. امت کمزور ہے تعلیمی حالت سے. جو پیسے جمع کر رہے ہو نا آپ چندے مسجدوں کے نام پر، اس کے اس کے نام پر، تو آپ امت کے جو ہے مدرسوں کی فیس فری کریں، اسکول فری کھولیں، سائنسداں بنائیں، بچوں کو پیسے کی مدد کریں. وہ نہیں ہو رہا ہے آپ سے. آپ کو دو چار حدیثیں یاد ہے، مسجد میں اگر پیسہ دو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی اسی مسجد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اور اسلام کا قانون چلاتے تھے. جب ان کی خلافت آئی تو وہ محلے میں گشتی کرتے تھے، گھومتے تھے، کس کے یہاں نہیں پکا، کون تعلیم کے لیے فیس نہیں بھر پا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو میں ایک بات اپنے من سے بھی دیا اس میں، تعلیم کے لیے فیس، کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں. کس کے یہاں نہیں پکا، مسجد کے پیسوں سے وہاں دیا جاتا تھا. آج کے زمانے میں کوئی مسجد کا امام لگ بھگ ایسا ہے ہی نہیں، کسی بھی فرقے کا ہو. وہ صرف اپنا پیٹ بھریں گے، اپنا کاروبار بنائیں گے اور مسجدوں کی ٹال پہ ٹال چڑھائیں گے، اور ہر جمعہ پنڈال لے کر بیٹھ جائیں گے روڈ پہ آ کے، بھائی چندہ دو، چندہ دو، چندہ. ارے چندہ لے رہے تو امت کے فائدہ تو کرو اس سے. ایک ہی رونر ہوتے ہو، امام کی پگار کم ہے، امام کی پگار کم. ابے پگار تو تم نے کم کر رکھی ہے نا چندہ زیادہ لے لے کر. تم جو چندہ لے رہے ہو اس میں سے زیادہ پگار دو نا. ٹال کیوں چڑھا رہے ہو؟ 10 ٹال، 20 ٹال. نمازیوں کا تو پتہ ہے نہیں. نمازی ہے تو تمہارے پاس ایمان ہے نہیں. ایمان مضبوط کرو میرے بھائی. نماز کیا ہے؟ گھر میں بھی پڑھو گے تو قبول ہوگی. مسجد اگر ڈیمیج ہے، خراب ہے، گھاس پھوس کی مسجد میں پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. اعلیٰ ترین اور بہت خوبصورت مسجد ہونے سے ہی نماز اچھی رہے گی، ایسا نہیں ہے. کولر میں نماز پڑھو گے مچھر نہ کاٹ لے، اے سی لگاؤ گے گرم ہو رہا ہے، نیچے گھٹنوں میں جو ہے تکلیف نہیں ہونا چاہیے سجدے کے دور میں، تاکہ گھٹنے میں وہ قالین بچھاتے ہو. بڑے عیش و آرام مسجدوں میں کر لیا آپ لوگوں نے. امت کا کیا حال ہو رہا ہے کچھ پتہ ہے؟ دھیان ہے؟ اماموں کو بول رہا ہوں بھائی، کچھ بچے مدرسے کی فیس نہیں دینے کی وجہ سے اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. کچھ بچے اسکول کی فیس نہیں دینے کی وجہ سے غریب بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. آپ وہاں جائیں، جمع کردہ مسجد کا پیسہ لے کر جائیں. جو بچے فیس نہیں دے پا رہے وہاں فیس بھرے، ان کو تعلیمی ہفتہ بنائیں، آگے بڑھائیں. تب یہ قوم اور دھرم اور اسلام آگے بڑھے گا.
ऐसे नहीं बढ़ेगा भाई। खूब मस्जिदें तुम बनाओ और वो तोड़ने पे उतर गए आज के ज़माने के सनातनी हमारे हिंदुस्तान में आए दिन तोड़ रहे हैं। म्यांमार में तो पूरी मस्जिदें टूट गई हैं, चीन में हर साल 4 से 10 मस्जिद टूटती है। मुसलमान तालीमी स्तर पर बहुत कमज़ोर है। सिर्फ तालीम पर ध्यान दो, और सिर्फ दीन की तालीम नहीं भाई, दुनियावी साइंस से लेके हर तालीम, इतना आगे बढ़ जाओ, हर महकमे में हर गोशे में मुसलमान आगे जाकर बैठो। फट्टू फटीचर मुसलमान हो गए हैं आज के। ठीक है, मैं बोलता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारी बातें बोलते हैं, उनको तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ना कमेंट भी देखता नहीं हूं मैं, टाइम नहीं है भाई मेरे पास। वीडियो को शेयर करो, उम्मत को जगाना है, उम्मत सो गई है और हम हमारे हाथों पांव कयामत को नजदीक ला रहे हैं। जैसा कि हुजूर से पूछा गया कि कयामत कब आएगी, उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता। हाँ, मैं इतना बता सकता हूं, जब उम्मत ये हरकत करेंगी तो ये हरकतों से बाज आओ, कम करो। ये हरकतें पसंद नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को। क्या हरकतें। आज उम्मत का एक बड़ा तबका ब्याज खा रहा है, ब्याज का कारोबार कर रहा है। उम्मत में शराबी पाए जा रहे हैं, सटोरी पाए जा रहे हैं, जुआड़ी पाए जा रहे हैं। बहुत सारी बुराइयां इस्लाम में हो गई है, उस पर पाबंदी लगाए, उलमा का काम है। उलमा सिर्फ क्या करते हैं मालूम, तो किताब लेके आते, हजरत उमर ने ऐसा करे थे, हजरत अबू बकर ने ऐसा करे थे, ये जमाने में वो हुआ था, ये नहीं। आप लोगों को वार्ड में, मोहल्ले में पूरी तरह से लोगों को जमा करना है। हर वार्ड मोहल्ले में एक स्कूल होती है, वहां पर जमा करें। पर्सनली दुनियावी तालीम देके, दुनियावी तालीम भी लेना जरूरी है। अखलाक कैसे हो तुम्हारे, औरतों मर्दों को सबको जमा करें और उस पर गाइड करें। उलमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसीलिए तो कुछ उलमा जहन्नम में धड़काए भड़काए जाए। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कौम के लिए। हम यहूदी इतने से और हम उनके आगे कुछ भी नहीं है भाई आज। क्यों? शर्म की बात है, हम मुसलमान हैं और कुछ नहीं है। तो क्या धर्म खराब है? ये धर्म खराब नहीं है, हम खराब हो गए। स्कूल के टीचरों से भी गुजारिश है कि टीचर भी इस पर ध्यान दें, जमा करें पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को, और बहुत सख्ती से ताकीद दे कि बच्चों को खूब पढ़ाओ। इतना पढ़ाओ कि एक पीढ़ी जो है ना, एक पीढ़ी कम से कम इतनी पढ़ी लिखी भेज दो कि पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब आ जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ और भी रिपोर्ट और भी खबरें आती है मेरे माध्यम से यूट्यूब चैनल पर, वो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।